یسایہ 19واں باب۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسایہ سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے، پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الفاظ کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نئے مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی، اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر تمام کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بے تاب ہو جائیں گے، اور سن جھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے، اور زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں۔ فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری، پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہوں گے۔ رب الفاظ نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے؟ زون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں۔ نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الفاظ کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا، مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گے، اور ہیبت زدہ اور ہراساں ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاظ نے ان کے خلاف کر رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہری ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے، اور ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح، اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الفاظ کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور وہ اسوری مصر میں آئیں گے، اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا، اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الفاظ ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ آمین۔ یسایہ 20واں باب۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا، اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموس کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچنبھا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب
وہ ہراساں ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امیدگاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے۔ اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امیدگاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، پس ہم کس طرح رہائی پائیں۔ آمین۔ یسایہ 21واں باب۔ دشت دریا کی بابت بار نبوت۔ جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی۔ دغا باز دغا بازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر، میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق کے شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا ہے کہ جا نگہبان بٹھا، وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلہ، جو کچھ میں نے رب الفاج اسرائیل کے خدا سے سنا تھا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بار نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا، صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بار نبوت۔ اے دانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے، تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق 1 برس کے اندر اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔